بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدت کے احکام۔ عدت کے احکامات میں بہت سی غلطیاں پائی جاتی ہیں اور بہت سے افراد تفرید سے آج کل ہم گزر رہے ہیں، اس لیے بہتر سمجھا کہ اس کے احکامات ایک جگہ جمع کیے جائیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ سمجھی جائے کہ خاوند کا جب انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے یا خلع ہو جائے یا کسی بھی طرح سے نکاح ٹوٹ جائے تو سب صورتوں میں عورت کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے ایک گھر میں رہنا پڑتا ہے اور اس وقت کو عدت کہتے ہیں۔ اور یہ جو عدت ہوتی ہے اس کے آگے کچھ احکامات ہوتے ہیں۔ موت کے بعد، خاوند کی موت کے بعد جو عدت ہوتی ہے اس کو عدت وفات کہتے ہیں، اور اگر طلاق دیے جانے کے بعد عدت ہو تو اس کو عدت طلاق کہتے ہیں۔ جس عورت کے خاوند کا انتقال ہو جائے وہ 4 مہینے اور 10 دن تک عدت میں رہتی ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن 130 دن اس کو عدت گزارنی ہوتی ہے۔ اور شوہر کے انتقال کے وقت وہ جس گھر میں رہا کرتی تھی اسی گھر میں رہنا چاہیے، باہر نکلنا اس کا ٹھیک نہیں۔ یعنی جس گھر میں رہا کرتی سے مراد یہ ہے کہ خاوند کے ساتھ جس گھر میں رہ رہی تھی اس گھر میں اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ اور عورت جب اس کا نکاح ہو گیا تو پھر خاوند کے ساتھ اس نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو، تنہائی کی ملاقات ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اور عورت جوان ہو یا ابھی نابالغہ ہو یا بوڑھی ہو، کسی بھی صورت میں ہو، سب صورتوں میں ایک ہی حکم ہے کہ اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ البتہ اگر وہ عورت حاملہ ہو تو اس صورت میں خاوند کا انتقال اگر ہو جائے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہوگی، یعنی بچے کی پیدائش ہوگی۔ بچہ 1 دن بعد پیدا ہو جائے یا کچھ دیر بعد پیدا ہو جائے تو اس کی عدت کچھ دیر بعد ہی ختم ہو جائے گی۔ بچہ 9 مہینے بعد پیدا ہوگا تو اس کی عدت 9 مہینے تک جاری رہے گی۔ بعض علاقوں میں یہ رسم ہے کہ عدت گزارنے والی عورت کے لیے گھر کا کوئی کونا یا ایک کمرہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسی جگہ عدت گزارے گی، باقی گھر میں نہیں آ سکتی۔ یہ فضول رسم ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پورے گھر کے اندر اوپر نیچے کی منازل میں گھر کے جہاں بھی وہ جانا آنا چاہے گھر کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہر جگہ جا آ سکتی ہے۔ عورت اپنے گھر سے باہر کسی کے گھر گئی ہوئی تھی، چاہے پڑوس میں کسی کے گھر گئی تھی، بازار گئی ہوئی تھی، یا اپنی بیٹی کے ہاں رہنے کے لیے کچھ دن گئی ہوئی تھی، یا کسی بھی اور جگہ گئی ہوئی تھی کچھ وقت کے لیے، اور وہاں اس کو اطلاع ملی کہ خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، تو خاوند چاہے ساتھ تھا یا نہیں تھا تو فوراً وہاں سے واپس اپنے گھر میں آ جائے اور جس گھر میں خاوند کے ساتھ رہا کرتی تھی اسی گھر میں عدت گزارے۔ جو عورت خاوند سے ناراض ہو کر میکے گئی ہوئی تھی یا خاوند نے اس کو میکے بھیج دیا تھا اور پھر خاوند کی اطلاع ملے کہ خاوند کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ فوراً واپس خاوند کے گھر آ کر عدت پوری کرے۔ عدت خاوند کی وفات کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے، چاہے اس کی اطلاع عورت کو اس وقت ملے یا اس کو 2-4 دن بعد 10 دن بعد ملے، اس کی عدت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ یا یہ بھی ممکن ہے خاوند کسی دوسرے ملک میں تھا یا کسی بھی وجہ سے خاوند کے مرنے کی اطلاع عورت کو دی ہی نہیں گئی اور 4 مہینے 10 دن پورے ہی گزر گئے تو اس کی عدت بھی گزر گئی، نئے سرے سے کوئی عدت اس کو نہیں گزارنی ہوگی، اور عدت کے لیے کوئی نیت نہیں کرنی پڑتی کہ اب وہ نیت کرے گی تو عدت شروع ہوگی۔ خاوند کے انتقال سے ہر حال میں عدت خود ہی شروع ہو گئی، اور 4 مہینے 10 دن پورے ہونے پر حاملہ اگر نہیں ہے تو عدت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جو عدت وفات ہے اس میں عورت کا نان نفقہ وہ سسرال والوں کے ذمے نہیں ہوتا، اور خاوند نے جو مال چھوڑا ہے وراثت میں اس میں سے جو حصہ بیوی کا بنتا ہے وہ حصہ عورت کو البتہ ملے گا۔ چند کام ایسے ہیں جو عدت کے زمانے میں عورت نہیں کر سکتی، جس میں نمبر 1 تو یہ کہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، دوسری جگہ کہیں نکاح نہیں کر سکتی، بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی۔ یہ چیزیں عدت میں عورت پر حرام ہے۔ ان کاموں کا اہتمام کرنا اور گھر میں پابند ہو کے رہنا، اس کو کہتے ہیں سوگ منانا۔ جب تک عورت کی عدت رہے گی اس وقت تک خوشبو لگانا منع ہے، اور نہ کپڑوں پہ لگانے کی اجازت ہے نہ بدن پر لگانے کی اجازت ہے۔ زیور پہننا اور پھولوں سے بنی ہوئی کوئی چیز، مالا پہننا، چوڑیاں پہننا، کانچ کی ہوں بے شک یا کوئی بھی ہوں، سرما لگانا اگر حسن کے لیے لگایا جا رہا ہے، اور ہونٹوں پہ لپسٹک لگانا، اور سر میں
تیل لگانا اور بالوں کو باریک کنگھی سے سنوارنا اور بالوں کو بنا سنوار کے خوبصورت بنانا اور مہندی لگانا اور ریشمی اور رنگدار اور رنگیلے بھڑکیلے قسم کے کپڑے پہننا، یہ سب باتیں حرام ہیں، سب باتیں منع ہیں عدت کے زمانے میں۔ ہاں البتہ سر دھونا اور نہانا یہ عدت میں جائز ہے، کنگھی کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن حسن کی نیت سے نہیں کرنی چاہیے اور زینت کی نیت سے کنگھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ سر میں جوئیں پڑنے کا خطرہ ہو یا سر میں کوئی اور بیماری کا خطرہ ہو تو پھر موٹی کنگھی سے کنگھی کر لے، کہ موٹی کنگھی سے بال اتنے زیادہ ملائم اور خوبصورت نظر نہیں آتے جتنے کہ باریک کنگھی سے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ زینت اختیار کرنا، خوبصورتی اختیار کرنا عدت کے زمانے میں منع ہے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ جس عورت کے پاس سارے ہی کپڑے ایسے ہوں کہ جن سے اس کو زینت ہی معلوم ہوتی ہے، معمولی کپڑے بالکل نہ ہوں، تو اس کو چاہیے کسی سے مستعار لے کے، ادھار لے کر معمولی درجے کے، ہلکے درجے کے کپڑے پہن لے، یا اپنے کپڑے جو اچھے زینت والے کپڑے ہیں ان کو بیچ کر کچھ ہلکے درجے کے کپڑے خرید لے اور وہ کپڑے خرید کے پہن لے۔ عدت ختم ہونے کے بعد یہ تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد عورت یہ تمام زینت کے کام بھی کر سکتی ہے اور دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح بھی کر سکتی ہے، اور خاوند کے علاوہ کسی اور کی موت پر کسی کو بھی سوگ کرنے کی اجازت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ کرے، سوائے بیوہ کے کہ شوہر کی موت پر اس کے سوگ کی مدت جب کہ وہ حاملہ نہ ہو 4 مہینے 10 دن ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ چیزیں زینت والی استعمال کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر سر میں درد ہو، جوئیں پڑ جانے کا خطرہ ہو تو سر میں تیل لگانے کی بھی اجازت ہے۔ ہاں تیل خوشبودار نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی عورت کو عادت ہے، شروع سے وہ سر میں تیل لگاتی ہے، نہیں لگائے گی تو سر میں درد ہو جائے گا یا درد ہونے کا خوف بھی ہو تو لگا سکتی ہے۔ دوا کے طور پہ سرما لگانے کی اجازت ہے، لیکن ویسے زینت کے لیے لگانے کی اجازت نہیں۔ بہتر یہ ہے دوا کے طور پہ لگانا ہو تو رات کو لگائے اور دن کو صاف کر دے، سرما پونچھ لے۔ ایک بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ خاوند کے انتقال کے وقت عورت جس گھر میں رہتی تھی اسی گھر میں عدت پوری کرنا واجب ہے، باہر نکلنا اس کا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اتنی غریب ہے کہ اس کے پاس اب خرچ کرنے کے لیے، اپنے روزمرہ کے خرچ کے لیے اس کو کوئی ملازمت کرنی پڑ رہی ہے یا مزدوری کرنی پڑ رہی ہے، تو پھر پردے کے ساتھ دن کے وقت میں صرف باہر جانے کی اجازت ہے، رات پھر بھی اپنے ہی گھر میں آ کے رہے گی، اور دن کے وقت میں صرف باہر جانے کی اس کو اجازت ہوگی، وہ بھی پردے کے ساتھ۔ اگر پہلے سے وہ ملازمت کرتی تھی اور وہ ملازمت ایسی ہے کہ وہاں سے اس کو 4 مہینے 10 دن کی چھٹی نہیں مل سکتی، اور اگر یا چھٹی لیتی ہے، چھٹی تو ملتی ہے لیکن چھٹی لیتی ہے تو پھر خرچ کا مسئلہ ہے کہ اس کو تنخواہ نہیں ملے گی اور خرچ کیسے چلے گا گھر کا، تو اس مجبوری میں اگر وہ ملازمت جاری رکھنا چاہے تو عدت کے زمانے میں ملازمت جاری رکھ سکتی ہے، لیکن رات کا وقت اس کو گھر میں گزارنا ہی ہوگا کہ وہ دن کے وقت میں جائے اور واپس آئے، اور وہ جو زیب و زینت کے احکامات اوپر گزرے ان سب کا خیال اس کو پھر بھی کرنا ہوگا۔ عدت کے زمانے میں عورت کے لیے بلا ضرورت سفر کرنا جائز نہیں۔ علاج کے لیے سفر کر کے دوسری جگہ جانا چاہے دوسرے شہر میں تو جا سکتی ہے، یا وراثت کی کوئی زمینیں ہیں اور ان کے کوئی کاغذی کاروائیاں یا کچھ ایسے دفتر ہیں پٹواری کے یا عدالت یا کچہری یا ایسی جگہوں پہ جانا مجبوری ہے اور اس کے خود جائے بغیر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس کے لیے وہ سفر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ حج کا سفر بھی نہیں کر سکتی عدت کے زمانے میں، حج کا سفر بھی نہیں کر سکتی، عمرے کا سفر بھی نہیں کر سکتی۔ جس عورت کے پاس عدت کے زمانے کے گزارنے کا خرچ موجود ہو تو اس کے لیے دن کے وقت میں بھی گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ عورت اگر عدت وفات میں بیمار ہو جائے اور معالج کو، ڈاکٹر کو گھر پر بلانے کی سہولت میسر نہ ہو یا بلانا ممکن نہ ہو کسی وجہ سے، اور مجبوری میں اسے ہسپتال جانا پڑے، تو دن کے وقت میں چلی جائے، ہسپتال سے علاج معالجہ کرا کے واپس آ جائے، رات اپنے گھر میں گزارے۔ اور اگر ایسی بیمار ہو جائے کہ ہسپتال میں داخل ہونا پڑے، ہسپتال میں اس کو ایڈمٹ ہونا پڑے، تو ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت ہے، اور اس میں اگر کئی دن بھی لگ جائیں تو اس کی اجازت ہے۔ اور اگر کسی دوسرے شہر بھی اس بیماری کے علاج کے لیے جانا پڑے تو محرم کے ساتھ دوسرے شہر بھی جا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ آج کل لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ عدت کے زمانے میں خاوند کے گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں منتقل ہونا، تو اس سلسلے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ابھی کہ
بلا ضرورت اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ جس گھر میں خاوند کے ساتھ مستقل رہا کرتی تھی وہ اگر کرائے کا مکان تھا تو تب بھی وہاں رہے، اپنا ذاتی مکان تھا تو تب بھی وہاں ہی رہے گی۔ ہاں، اگر ایسی کیفیت ہو گئی کہ اب کرائے کا مکان تھا اور کرایہ دینے کی قدرت نہیں ہے، کرائے کا مکان تھا اور کرایہ دینے کی قدرت نہیں ہے، تو وہاں سے قریب ترین کسی اور جگہ جہاں اس کی جان مال کی بھی حفاظت ہو، اس کی عزت آبرو کی بھی حفاظت ہو اور پردے کے ساتھ رہنا ممکن ہو، تو پھر وہاں وہ شفٹ ہو سکتی ہے، وہاں منتقل ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت دور کے مکان میں جانا یہ بہتر نہیں ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ خاوند کے انتقال کے وقت جس گھر میں رہتی تھی وہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، وہاں بہت سے لوگ رہتے تھے، اب وہاں پر پردے کے ساتھ اس کا رہنا مشکل ہو گیا ہے، یا وہاں پر اس کو اپنی عزت کا خطرہ ہے، یا اس کے لیے کچھ اور اس قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ وہاں اس کے نان نفقے کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے، تو ان صورتوں میں وہ اپنے اس سے قریب ترین جو مکان ایسا ہو جس میں وہ مال اس کا محفوظ ہو، اس کی جان محفوظ ہو، اس کے پردے کی حفاظت ہو اور اس کے رہائش کے لیے وہ جگہ بھی کافی ہو، تو ایسی جگہ پر اگر وہ منتقل ہونا چاہے تو منتقل ہو سکتی ہے۔ ہاں، ایک صورت اور بھی ہے کہ عدت جس گھر میں گزار رہی ہے خاوند کے گھر میں، وہاں اکیلی رہ گئی ہے، کوئی قابل اطمینان محرم رشتہ دار ساتھ رہنے والا نہیں ہے اور وہاں اس کو اکیلے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، تو اس صورت میں بھی دوسرے گھر میں منتقل ہونا چاہے تو منتقل ہو سکتی ہے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں بہو کے ساتھ میری انبن ہے، ساس بیوہ ہو گئی اور اس کی بہو کے ساتھ نہیں بنتی، ناچاکی ہے بہو کے ساتھ، تو اس وجہ سے وہ اس گھر سے دوسری جگہ جا کے عدت گزارنا چاہتی ہے، تو ناچاکی عذر نہیں ہے، ناچاکی شریعت میں ایسا عذر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو گھر سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی اجازت دی جائے۔ یا بہو بیوہ ہو گئی ہے اور بہو کہتی ہے کہ میری ساس میرے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا رویہ رکھتی ہے کہ میں وہاں نہیں رہنا چاہتی، تو تب بھی اس کو اس وجہ سے جانے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ چلا ہوا ہے کہ مغرب کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے چلتے ہوئے بیوہ عورتیں اکثر عدت میں بیٹھتی ہی نہیں، سر عام ان کا بازاروں میں جانا اور رشتہ داروں کے گھروں میں جانا اور شادیوں میں شرکت اور تقریبات میں شرکت اور مہندی کی رسموں میں شرکت اور فلاں کے گھر میں سالگرہ ہو گئی اور اس میں جانا، اور تو یہ سب فضول باتیں ہیں، ان سب سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے اور 4 مہینے 10 دن کے لیے گھر میں پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک رواج یہ بھی ہے کہ جب کسی عورت کی عدت ختم ہوتی ہے تو بہت سی عورتیں وہاں پر جمع ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی ہم اس عورت کو عدت سے نکالنے کے لیے آئی ہیں۔ بھائی عدت میں ڈالا تم لوگوں نے تھا جو نکالنے آئی ہو، وہ عدت میں گئی بھی خود ہی تھی اور عدت سے نکل بھی خود ہی آئے گی۔ میں نے پہلے بھی عرض کرا کہ جیسے ہی 4 مہینے 10 دن پورے ہوں گے وہ خود بخود عدت سے نکل آئے گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اب اس گھر سے نکل کے کہیں اور جانا اس کا ضروری ہے، تو یہ سب فضول باتیں ہیں، ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے۔ اور عدت ختم ہو جانے کے بعد اگلا حکم اس عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ بیوہ ہے اور اس خوف سے کہ بچے ضائع ہو جائیں گے اس وجہ سے وہ کوئی دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہتی، تو پھر ٹھیک ہے، وہ بچوں کے ضائع ہونے کے خوف سے اگر نکاح نہیں کرتی اور اسے اپنے نفس پہ صبر ہے کہ وہ کسی گناہ کا بھی ارتکاب نہیں کرے گی، تو اس کو اس پہ اجر ملے گا، اور وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے۔ لیکن اگر کسی کی طبیعت میں نکاح کا تقاضا ہو اور نکاح کی قدرت بھی ہو، شوہر کے حقوق بھی ادا کر سکتی ہو، تو ایسی عورت کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، نہ کرنے سے گناہ گار ہوگی۔ اور اگر عورت کے اندر خاوند کا تقاضا اور خواہش زیادہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہوگا۔ تو یہ عدت کے کچھ احکامات تھے، اس میں ہم نے زیادہ احکامات عدت وفات کے بیان کیے ہیں، عدت طلاق کے احکامات پھر کبھی انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ السلام علیکم۔